امام الانبیاء سے تو پوچھا گیا اللہ کے نبی محمد بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں محمد بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی محمد جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا، محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم ذرا اپنے ایمان کا حساب لگائیں، تجزیہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا، 100 عیب اور ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی تو گناہوں کی اتنی بڑی فہرست لے کے آ گیا، اللہ کے نبی یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہوں کی زندگی ہوتی تھی ابتدا کے اندر جب دین قبول نہیں کیا، تو لمبی ساری فہرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور سنانے کے بعد کہتا ہے یہ دیہاتی بڑے سادہ بھی ہوتے ہیں اور بڑی عجیب بات بعض دفعہ کرتے تھے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ سارے گناہ میری زندگی میں ہیں، اگر آپ فرمائیں تو آپ کے فرمانے پر میں ایک چھوڑ سکتا ہوں، میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے کہنے پہ ایک چھوڑ سکتے ہو تو پھر اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، سچائی پہ آ جاؤ۔ وعدہ کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، آئندہ بولوں گا تو سچ بولوں گا۔ لیکن اس کے بعد جب عملی زندگی میں گیا، گناہ کے ارادے ہوئے، خواہشات اور تمنائیں ہوئی، آرزویں ہوئی، گناہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر خیال آتا ہے دیکھیں اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو مجھے تو اقرار کرنا پڑے گا۔ ایک سچ پہ کیا آیا، سارے گناہوں سے نجات مل گئی، سارے گناہوں سے نجات مل گئی۔ اس لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق ینجی، یہ پکی بات ہے، کنفرم بات ہے کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے۔ ہم ہر خطبے کے اندر یہ حدیث سنتے ہیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک، ہر خطبے کے اندر ہر خطیب یہ حدیث سناتا ہے عربی میں، لیکن 60 سال کی زندگی گزرنے کے باوجود بھی نہ اس حدیث کا معنی سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس پر غور کیا۔ سچائی نجات دیتی، ایک سچائی کی برکت سے اللہ 20 انسانوں کے دلوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتے۔ آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ماں نے رخصت ہوتے وقت جب علم کے حصول کے لیے نکلے تو کیا نصیحت کی، اور بھی بہت ساری نصیحتیں کر سکتی تھی، لیکن جب آخری قدم دروازے سے باہر رکھا تو یہ نصیحت کر دی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کی ماؤں کے لیے مثال ہے، جو مائیں خود جھوٹ بولتی ہیں وہ اپنے بیٹے کو سچ کیسے سکھائیں گی؟ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو راستے کے اندر ڈاکو لوٹنے کے لیے آئے تو پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ اب صداقت کا امتحان تھا، سارا کچھ بتایا ہاں یہاں میں نے پیسے دیے، اور ڈاکو کا سردار کہنے لگا آپ اگر ہمیں نہ بتاتے تو آپ کے یہ پیسے بچ جاتے۔ فرمایا کیسے نہ بتاتا، میری امی نے جب رخصت کیا تھا تو کہا جھوٹ نہیں بول۔ ایک جملہ ہے جو امی نے کہا، ایک ہی جملہ ہے جو ان کی زبان سے نکلا، ان کی زبان سے نکلنے والے ایک جملے نے کتنے انسانوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اب ڈاکہ نہیں مارے گا، اب چوری نہیں کریں گے، اب دھوکہ نہیں دیں گے، اب کسی کو اذیت نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اب ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اسلام کی سچائی کو قبول کرتے ہیں۔ کہ وہ پوری کی پوری ٹیم جتنے بھی آدمیوں کی تھی وہ توبہ طائب ہوئی کس بنیاد پر؟ ایک سچ کی بنیاد پر۔ صداقت کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور صداقت کا امتحان پاس کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ جو انسان اس دور کے اندر اپنی زندگی کو صداقت کے نور سے سجا لیتا ہے، سمجھ لو کہ وہ انسان ایمان کامل کے ساتھ اپنے گھر میں بستا ہے، اور جو اس میں ایک صفت اور اضافہ کر دیتا ہے کہ وہ سچ بھی بولتا ہے اور حلال بھی کھاتا ہے۔ سمجھ لو کہ اس دور کا ولی، قطب اور ابدال وہی انسان،
کوئی انسان کوئی معمولی نہیں. اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے تو نہیں عطا کیا نا. کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے امتی، نوح علیہ السلام کے امتی، ابراہیم علیہ السلام کے امتی، اسماعیل علیہ السلام کے امتی، اسحاق علیہ السلام کے امتی، داؤد علیہ السلام کے امتی، یوسف علیہ السلام کے امتی، یونس علیہ السلام کے امتی، موسیٰ علیہ السلام کے امتی، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، اور خود آمنہ کے لال کے امتی. یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی ساری امتوں میں جب صدیقین جمع ہوں گے تو ان کے سرخیر ابوبکر صدیق ہوں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں صداقت کا جھنڈا ہوگا. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس لیے تو فرمایا اللہ سے ڈرو، صادقین میں شریک ہو جاؤ. کیا بہاریں ہوں گی. اللہ نے صادقین کے بارے میں 85 مرتبہ آیات میں وہ بہاریں، وہ عظمت، وہ رفت، وہ بلندی اور صداقت کا مقام سکھایا. فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن بڑا عجیب دن ہوگا جس دن سچوں کو صرف ان کی سچائی ہی کام آئے گی. سچوں کو صرف ان کی سچائی ہی کام آئے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کے لیے باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم. یہ بڑی کامیابی ہوگی، بڑی کامیابی ہوگی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس صداقت کے مرتبے پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فائز کیا، پھر صداقت نبوت سے الگ نہیں ہوئی. وہ تو پہلے سے ساتھ تھی. اور اس کے بعد جب صدیق اکبر جڑے ہیں تو پھر گھر میں بھی ساتھ، عزل میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، بازار میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، نظار میں بھی ساتھ اور حشر کے بازار میں بھی ساتھ. اتنی کلوز ہو گئے، اتنے جڑ گئے کہ نبوت اور صداقت مل گئے، ایک ہو. اور جب امتحان آیا، آزمائش آئی، اور آزمائش بھی ہجرت کی رات کو آئی. صداقت کی بہت بڑی آزمائش تھی کہ جب سفر کرتے ہوئے راستے میں کفار و مشرکین کا ایک آدمی راستے میں ملا اور اتفاق یہ تھا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہچانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا. جب آپس میں ملے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو ہوئی تو اس میں ایک جملہ اس کا یہ بھی تھا کہ آپ کے ساتھ کے دوسرے ساتھی کون ہیں؟ یہ کون؟ بڑا مشکل مقام تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان بعض مرتبہ ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ آگے گرتا ہے تو اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، پیچھے گرتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. سوچ میں پڑ جاتا ہے انسان، کرے تو کرے کیا؟ آگے بھی نہیں جا سکتا، پیچھے بھی نہیں جا سکتا. جب اس نے پوچھا آپ کے ساتھ شخص کون ہے، اگر فوراً یہ کہہ دیتے کہ میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس نے جا کے خبر دینی تھی. اور جو لوگ حضور کے شہید کرنے کے منصوبے سے نکلے ہوئے تھے وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کوئی خبر ملے کس راستے سے جا رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں، کتنے دور ہیں. اور اگر یہ کوئی اور بات کرتے ہیں تو صداقت برقرار نہیں رہتی. اگر حضور کا تعارف کراتے ہیں تو نبوت کو خطرہ، نبوت کو خطرہ. اور اگر تعارف نہیں کرواتے تو صداقت کو خطرہ ہے کہ سچ کیوں نہیں بولا. اللہ عرش والے دیکھ رہے تھے. اللہ نے قیامت تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا ڈنکا بجانا تھا. زبان سے جملہ ہی ایسا نکلا، رجل یہدی للسبیل، رجل یہدی للسبیل. یہ ایسے انسان کو مجھے راستہ دکھا رہے، مجھے راستہ دکھا رہے. کتنی حقیقت بیان کر دی اس جملے کے اندر. وہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ کا راستہ بتا رہے ہوں. صدیق اکبر نے کہا ان سے بہتر راستہ بتانے والا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. صراط مستقیم کی سیدھی سڑکیں دنیا سے لے کے آخرت تک بتاتے ہیں. یہ ایسے رہبر ہیں، ایسے رہنما ہیں. تو جہاں امتحان ہوا وہاں اللہ نے کامیابی بھی عطا کی.
دیکھ لیجئے قرآن حکیم کے اندر ایک نام آپ سنتے ہیں، وہ نام نبیوں کا نام، نبی کا نام نہیں ہے، لیکن آپ سنتے ہیں کہ قرآن حکیم ان کے تذکرے بھی کرتا ہے، ان کے قول بھی بیان کرتا ہے، ان کی نصیحتیں بھی بیان کرتا ہے۔ وہ حضرت لقمان، حضرت لقمان نبی نہیں ہے، غیر نبی، لیکن شان اتنی، عظمت اتنی کہ اللہ نے پوری سورت لقمان قرآن حکیم کے اندر ان کے نام پر نازل کر دی۔ اللہ، یہ کیوں ہوا؟ کبھی کسی نے پوچھا، حضرت لقمان سے پوچھا اس زمانے کے اندر کہ اب بھی آپ کے اس دنیا کے اندر ڈنکے بجے، اسلام سے پہلے بھی، دین اسلام سے پہلے بھی، یہ اتنی بڑی عظمت آپ کو کیسے مل گئی کہ بچے بچے کی زبان پر آپ کا نام ہے؟ ابھی تو سورت بھی نازل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا مجھے یہ مقام زبان کی سچائی کی وجہ سے، زبان کی سچائی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ مومن ایسا ہو جس کی زبان پر جھوٹ کبھی نہ ہو، جھوٹ کبھی نہ آئے، اس لیے کہ اللہ کی زبان سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سچی، اللہ کی ذات سچی، اللہ کا کلام سچا۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہر مومن اس صداقت کو، اس سچائی کو تھام لے اور پلے باندھ لے۔ جب یہ امت سچ پر آ جائے گی تو اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ امت پوری کی پوری نسل انسانی کی امامت کے منصب پر فائز ہوگی۔ اقبال نے اشارہ کر کے بتایا، وہ جو آپ پڑھتے ہیں، سبق پھر پڑھ لیا ہے، پھر پڑھ لیا ہے، نہیں صحیح نہیں پڑھا، پھر پڑھ۔ کیا، کس کا سبق پڑھو؟ سبق پھر پڑھ، صداقت۔ پہلا جملہ یہ ہے، صداقت۔ تو یہ بنیاد ہے کہ صداقت کا عالم میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اس امت کے ہاتھ میں ہوگا، تو اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ امامت کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کو سچ کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔